اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جذبات میں آ کر نظر و قسم و عہد کر لیا، اب پورا کرنا ممکن نہیں ہو رہا، تو کیا کریں؟ یہ تو اچھا، البتہ ایک بات کی طرف اور بھی اشارہ کر دوں اسی سوال میں. سوال یہ تھا کہ اگر جذبات میں آ کے کوئی نظر کر لے، حالانکہ اب ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی غصے میں کوئی نظر کر لے، چاہے جذبات ہوں چاہے غصہ ہو، یعنی پازیٹیو جذبات یا نیگیٹو جذبات، دونوں صورتوں میں یہ نظر اس وقت صحیح ہوگی کہ اگر جذبات آپ کے ایسے نہ ہوں کہ جس میں آپ کا اختیار اور قصد ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، جس کو کہیں بے اختیاری طور پر آپ کام کر رہے ہیں، ایسا غصہ یا ایسا جذبات نہ ہوں. اگر جذبات ایسے ہیں کہ جو آپ کے قابو میں ہیں، چاہے غصے والے ہوں چاہے پازیٹیو والے ہوں، خوشی کے جذبات ہوں، اور آپ اس میں آ کے نظر کر رہی ہیں کہ آپ کا قصد اور اختیار برقرار ہے، درست، تو وہ نظر صحیح ہے. لیکن اگر اس شدت، بعض اوقات ہوتا ہے غصہ اتنا شدید ہوتا ہے انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایسا کوئی شدت والا غصہ ہو یا اتنی شدت والی کوئی خوشی ہو اور اس میں کوئی نظر کر لے انسان کے جس کو اس کو خود ہی ہوش نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، نہ قصد ہے نہ ارادہ ہے، لیکن بے اختیاری طور پر کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ نظر ہی ویلڈ نہیں ہوگی. لہذا جتنی بھی ٹیڑھی ہوگی بچت ہو جائے گی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب جو سوال پوچھا گیا کہ ایک ایسے کام کی کہ جس کا، اچھا یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کی آپ نظریں کرتی ہیں، وہ نظر آپ کی منت وغیرہ ویسی ویلڈ نہیں ہوتی. یا تو اللہ کا نام ہی بیچ میں نہیں ہوتا، علم پہ کھڑے ہو کے تابوت سے ایک فروٹ اٹھا لیا، پتہ نہیں، حالانکہ فروٹ نہ کھانے میں کون سی ترجیح ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ شرعاً ترجیح رکھتا ہو، مگر کوئی پھل ایسا ہے کہ جس کا نہ کھانا مستحب ہو، کوئی پھل ایسا ہے کہ جس کا نہ کھانا واجب ہو. یعنی اس کے پازیٹیو میں تو آپ جا سکتے ہیں کہ فرض کریں پھل کھانا مباح ہو جائے بالفرض، نہ کوئی شرعاً ترجیح نہیں ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ پھل کھائیں اور اس سے آپ کو قوت حاصل ہو تاکہ آپ عبادت کریں، تو اس طرف تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ترک کے اوپر تو بظاہر کوئی بھی ترجیح نہیں بنتی. زیادہ خواتین پھل اٹھا کے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، اب یہ کیسے کھائیں، کھا ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں کب تک نہیں کھانا ہوتا، اگلے سال تک یا جب تک منت پوری نہیں ہوتی، کیا صورتحال ہوتی ہے اس کا بھی مجھے نہیں اندازہ. تو یہ اس قسم کی نظریں ویسے ہی ویلڈ نہیں ہیں، یہ تو ویسے 2-3 جہات سے ویلڈ نہیں ہیں. ورنہ اکثر جو ویلڈ نہیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ویلڈ نہیں ہوتی کہ اللہ کے نام کے ذریعے یا اس پرٹیکولر صیغے کے ذریعے وہ نظر نہیں اٹھائی ہوتی. اگر اللہ کا نام لیا بھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے نہیں لیا گیا جس طرح بتایا گیا، درست. لہذا اکثر منتیں جو خواتین اٹھاتی ہیں، شوق انہی کو زیادہ ہوتا ہے، وہ ویلڈ ہی نہیں ہوتی ہیں، وائڈ منتیں ہیں. لہذا اس میں اتنی ٹینشن نہ لیا کریں، کر سکیں پورا کر لیں، نہ کر سکیں چھوڑ دیں، ٹینشن کی کوئی بحث نہیں ہے اس میں. ہاں بحث وہاں آتی ہے کہ آپ نے تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظر کی، اور نظر کرنے کے بعد اب آپ عاجز ہو گئے، اب آپ کے لیے ممکن نہیں وہ کام کرنا، تو اس میں بحث آتی ہے پھر یہ کہ اگر وہ کوئی خاص مخصوص وقت تک کے لیے تھی، مثلا آپ نے نظر کی تھی کہ جی میں 1 سال کے اندر جو ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں امام رضا کی زیارت کے لیے جاؤں گی، وہ اتفاق ایسا اتفاق ایسا ہوا کہ اس پورے 1 سال میں مثلا آپ جو ہیں وہ عاجز ہو گئے اس کام کرنے سے، تو یہ پھر کینسل ہو جائے گی، نظر وائڈ ہو جائے گی. یا بالکل مستمرن آپ جب تک زندہ ہیں اب عاجز ہیں اس کام سے، تو عجز عارض ہونے کی صورت میں وہ نظر جو ہے آپ کی یا وہ قسم جو ہے وہ آپ کی وہ وائڈ ہو جائے گی، اور وہ آپ کے لیے پھر واجب العمل نہیں رہے گی. نہیں وائڈ ہوگی تو کفارہ ہوتا ہے نظر توڑنے پر یا قسم توڑنے پر، وائڈ ہونے پہ کفارہ نہیں ہوتا، درست. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله